میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ فرنود رومی نامی ایک نوجوان ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے فاروقی صاحب کے اوپر کچھ لکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نوجوانوں کی جانب سے وہ ایک نمائندہ خطاب ہو جائے، ورنہ ہمارے درمیان ذاکر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، ذاکر خان ذاکر ہیں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھا بول سکتے ہیں، ڈاکٹر آصف انجم صاحب ہیں، وکیل پرویز صاحب ہیں، اقبال برقی صاحب ہیں، مشتاق احمد مشتاق ہیں، عمران جمیل ہیں، بات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی نمائندگی جو ہے وہ ایک نوجوان کی صورت میں فرنود رومی کر دیں، اور اس کے بعد ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی باتیں ہم سنیں گے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں، بلکہ دعوت دے رہا ہوں فرنود رومی سے کہ عطائے کرم آپ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کی نمائندگی کریں۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں جو مجھے جناب امتیاز خلیل صاحب نے یہ موقع عنایت کیا کہ میں کچھ باتیں اپنی آپ کے سامنے رکھوں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے تعلق سے، چونکہ یہ بہت بڑی عہد ساز شخصیت تھے اور ان کی زندگی کے تمام گوشوں پر ہم یہاں بات نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک باتیں جو میں نے ان کی یکجا کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب 30 ستمبر 1935 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور 25 دسمبر 2020 کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ پدم شری ایوارڈ، سرسوتی ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شمس الرحمان فاروقی کا اس طرح جانا یقیناً دنیائے ادب اور خصوصاً اردو کے لیے خسارہ عظیم ہے، مگر جن کتابوں کو اور جن آفتاب و مہتاب کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ اردو اور اردو داں طبقے کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اردو زبان و ادب سے ان کا جتنا کمٹمنٹ تھا بہت کم لوگوں میں اب دیکھنے کو ملتا ہے۔ عہد حاضر کی دو بڑی شخصیتوں میں ایک شخصیت ان کی تھی، دوسری بڑی شخصیت پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ہے۔ یہ دونوں ایک زمانے میں بہت گہرے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ادب میں نظریاتی اختلافات کے سبب دونوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ تاہم یہ سچ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی بھلا نہیں سکے۔ بطور ناقد فاروقی صاحب کی شخصیت اور ان کی تنقید دونوں میں مصلحت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ فاروقی صاحب کئی حیثیتوں سے ممتاز رہے، وہ بیک وقت نقاد، شاعر، ناول نگار اور مترجم تھے، رسالہ شب خون کے مدیر بھی، مگر مقبولیت نقاد کی حیثیت سے زیادہ ملی۔ مرحوم شمس الرحمان فاروقی صاحب کا شمار جدیدیت کے علم برداروں میں ہوتا ہے۔ کئی کالجز میں انہوں نے بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات انجام دی، انڈین پوسٹل سروس میں ملازمت کی۔ میں سمجھتا ہوں کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ IAS کا ایگزام انہوں نے پاس کیا تھا اور انڈین پوسٹل سروس میں پھر انہیں ملازمت حاصل ہوئی تھی۔ جدیدیے اور مابعد جدیدیے دونوں ان کی خدمات کے قائل رہے ہیں۔ تنقید نگاری میں انہوں نے جن تنقیدی محاوروں کا استعمال کیا اور تنقید کو جو معیار عطا کیا، ایک زمانہ اس کا معترف ہے۔ انہوں نے ادب میں آزادی اظہار پر بھی زور دیا، نظریہ اور حیت پرستی کو اہمیت دی، اور یہی وجہ تھی کہ مابعد جدیدیت سے ہمیشہ انکار کیا۔ زبان و لہجے میں ہمیشہ نئی بات پیدا کرتے اور متن میں ہمیشہ نئی چمک اور نئی تازگی کے پروردہ اور پرستار رہے۔ غرض ہے کہ آپ اردو زبان و ادب میں تاج محل کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے جانے سے چہرہ اردو پر جو اداسی کے بادل چھا گئے ہیں انہیں چھٹنے میں ایک عرصہ درکار ہوگا۔ شکیب جلالی نے کہا ہے، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھیٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی۔ شمس الرحمان فاروقی نے اپنی عمر ہوش مندی اور پروگرامنگ کے ساتھ بتائی اور بہر طور وہ کامیاب بھی رہے۔ مرحوم نے خاصی لمبی عمر پائی اور اپنی اس عمر کا صحیح استعمال بھی کیا۔ بقول سحر انصاری، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا۔ موصوف نے ادب میں اپنے ہم عصروں اور اپنے ہم عمروں سے ایسی داد حاصل کی جو اوروں کو نہ مل سکی۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اوصاف شمسی میں یہ امر بھی نمایاں ہے کہ نہ صرف وہ زمانہ شناس تھے بلکہ زمانہ ساز بھی تھے۔ مغربی ادب کے گہرے غواص تھے، مغربی ادبی کلچر پر گہری نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ
ممبئی یونیورسٹی میں منعقدہ ایک ادبی نشست میں ایک بہت ہی دلچسپ جملہ کہا، فرمایا کہ ہمارے مشرقی مزاج اور مغربی مزاج میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے طلباء کو جلا دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں کے طلباء کو جلا دیا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں اس کے برعکس طالب علم کے ذہن کو جلا دی جاتی ہے۔ فاروقی صاحب کے تعلق سے دو باتیں مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ہر کسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ ابھی امتیاز خلیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے انٹرویو لیا ہے۔ دوسری یہ کہ بغیر ٹیپ ریکارڈر کے کوئی انٹرویو نہیں دیتے تھے، غالباً آپ اس کی تصدیق کریں گے، جس کی واضح مثال ڈاکٹر مناظر راشد ہرگانوی ہیں، جنہیں فاروق صاحب نے صرف اس بنا پر کئی دنوں تک انٹرویو نہیں دیا کہ ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر موجود نہیں تھا۔ فاروقی صاحب دور جدید کے مجدد اردو تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے فکر و فن اور علم و عمل کے ذریعے ادب کی بیشتر اصناف کو نہ صرف جلا بخشی بلکہ ان کی اثر نو تجدید کاری کی ہے۔ وہ تخلیقی ادب کے ساتھ تنقید و تحقیق کے شہسوار تھے اور اس فن میں اپنے جدید نظریات و تصورات کی بنا پر خصوصی اور منفرد مقام رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت ایک تھی مگر فکر و فن کی جہتیں انیک تھیں۔ فاروقی صاحب کی علمی، ادبی اور فنی کاوشوں پر اتنا بھرپور کام ہوا ہے کہ اسے اب فاروقیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو شعر و ادب سے متعلق شاید ہی کوئی ایسی بحث ہو جس میں فاروقی صاحب کے خیالات کو بطور حوالہ پیش نہ کیا جاتا ہو۔ فاروقی صاحب نے اردو شاعری پر زیادہ لکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے افسانوں پر توجہ کی ہے۔ فاروقی صاحب شاعری کے مقابلے افسانے کو کمتر خیال کرتے ہیں اور وہ اسے آرٹ فارم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بقول ان کے افسانے کے ٹائم فیکٹر کی وجہ سے افسانہ شاعری کے مقابلے کمتر ہے، کیونکہ اس میں نہ شروع میں ٹائم ہوتا ہے اور نہ آخر میں، اور افسانہ نگار اپنی منمانی کرداروں کو استعمال اور استحصال کرتا ہے، یعنی مینوپلیٹ کرتا ہے اور انہیں ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور افسانہ ٹائم کے کٹ آف کی وجہ سے ایک چوکھٹ میں بند ہے۔ ساقی فاروقی نے فاروقی صاحب کو محمد حسن عسکری جیسے بلند پایا نقاد و فنکار کے ہم پلہ اور بر صغیر ہند و پاک کا سب سے بڑا نقاد تسلیم کیا ہے۔ فاروقی صاحب ایک منفرد و ممتاز شاعر تھے، مگر ادبی دنیا میں بحیثیت نقاد زیادہ جانے جاتے ہیں۔ وہ مشاعروں میں کم ہی نظر آتے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ مشاعروں سے اردو زبان کو کم، شاعروں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اندر کے شاعر نے انہیں نقاد بننے میں مدد کی۔ مابعد جدیدیت کے متعلق کہتے ہیں کہ مابعد جدیدیت دراصل ذہن اور احساس کی ایک صورتحال ہے۔ فاروقی صاحب جدیدیت اور ترقی پسندیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جدیدیت نے سب سے پہلے کہا کہ ادب کو کسی فلسفے، کسی نظریے، کسی پابندی کا محکوم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ترقی پسند ادب کہتا تھا کہ ادیب کو ایک خاص نظریے کا محکوم ہونا چاہیے۔ فاروقی صاحب نے ناول پر تنقید کرنے سے پہلو تہی کی، ناولوں پر تنقید نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ناول کا دامن بہت وسیع ہے، اس میں واقعات اور سانحات کی تعداد افسانے کے مقابلے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نگار عظیم نے ان کے سانح ارتحال پر بہت اچھا کہا کہ فاروقی چلے گئے لیکن فاروقیت زندہ ہے۔ محمود الحسن کے مطابق بالی ووڈ کے نامور اداکار عرفان خان کو اردو کے ممتاز ادیب شمس الرحمان فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سرے آسماں بہت پسند تھا۔ انہوں نے یہ ناول نریش ندیم کے ذریعے کیے جانے والے ہندی ترجمے میں پڑھا۔ ملاقات کی خواہش جاگی۔ ایک صحافی کے توسط سے دہلی کے تاج پیلیس ہوٹل میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ناول میں پیش کردہ ہندوستانی تہذیب کی عرفان خان نے تعریف کی، اس پر مبنی ایک فلم بنانے کی اجازت مانگی، جو بخوشی فاروقی صاحب نے مرحمت فرمائی۔ فاروقی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا، عرفان خان اگرچہ راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ان کا شین کاف درست ہے اور انہیں مطالعے کا شوق بھی ہے۔ صفی سرحدی نے وفات فاروقی پر کہا کہ اردو ادب کا حرف شمشی غروب ہوا۔ فاروقی صاحب کے نزدیک ایک نقاد وہ ہے جو معاصر ادب کا مطالعہ کرتا ہے۔ فاروقی صاحب کا تنقیدی انداز استدلالی ہے، وہ تنقید کو ادبی ذوق کی پیداوار نہیں مانتے بلکہ سنجیدہ علم تصور کرتے ہیں جس میں سائنس کی سی قطعیت ہونی چاہیے۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کے عظیم الشان اور وسیع ہونے کے سبب
ایک فنکار اسے مکمل طور پر تخلیق میں سمو نہیں سکتا، لہٰذا وہ ناچار ایک ننھے سے ٹکڑے کا انتخاب کر کے اپنی فنکاری کے بلبوتے پر اسی ٹکڑے سے ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ فنکار سے یہ مطالبہ کہ وہ زندگی کے سارے مسائل کو اپنی تخلیق میں سمیٹ لے زندگی کی توہین کے مرادف ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ادیب مسائل زندگی سے باخبر ہوتا ہے، مگر وہ انہیں حل کرنے کے نسخے نہیں بتاتا، بلکہ قاری کے ذہن کو ان مسائل سے روشناس کراتا ہے، اور یہیں اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے تجربے کو قاری تک کیسے پہنچاتا ہے، اس بارے میں شمشیر رحمان فاروقی صاحب نے بہت اچھا کہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس کی 3 منزلیں ہیں، شاعر اپنے تجربے کو قاری تک کیسے پہنچاتا ہے۔ نمبر 1 اظہار، دوسرا ترسیل، اور تیسرا ابلاغ۔ اظہار تخلیقی عمل کا پہلا قدم ہے، جبکہ شاعر کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی تجربہ روشن ہوتا ہے، جب شاعر اسی تجربے میں دوسروں کو شریک کرنا چاہے اور اسے لفظوں یا لفظی معنی کے ذریعے کوئی ٹھوس شکل دینا چاہے تو یہ ترسیل ہوئی۔ اس شکل کو دیکھ کر قاری بھی شاعر کے تجربے میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے دل پر من وہ کیفیت تو نہیں گزرتی جو شاعر کے دل پر گزری تھی، مگر کم و بیش ویسی ہی کیفیت گزر جاتی ہے۔ اس کا نام ابلاغ ہے۔ اور میں مختصراً عرض کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، کچھ اشعار جو انہوں نے اپنی شریک حیات کی وفات پر رقم کیے تھے اور لکھے تھے، وہ میں انہی کو پیش کرتا ہوں بطور خراج عقیدت کہ اس کو ودا کر کے میں بے قرار رویا، مانند ابر تیرا زار و قطار رویا، طاقت کسی میں غم کے سہنے کی اب نہیں ہے، ایک دل فگار اٹھا ایک دل فگار رویا، ایک گھر تمام گلشن پھر خاک کا بچھونا، میں گور سے لپٹ کر دیوانہ وار رویا، تجھ سے بچھڑ کے میں بھی اب خاک ہو گیا ہوں، تربت پہ تیری آ کے میرا غبار رویا۔ بہت شکریہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں فردوس موبی صاحب نے مرحوم فاروقی صاحب کے بارے میں اپنا حاصل مطالعہ پیش کیا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے، اگر غم کی محفل ہے، کہ شہر میں ایک نئے نقاد کی آمد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد سلیم صاحب کو بھی مسرت ہوگی کہ ان کا کوئی جانشین پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، اور واقعی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کی طرف سے۔